السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم اجعلنا ممن صام رمضان ایمانا واحتسابا۔ اللہم اجعلنا ممن قام رمضان ایمانا واحتسابا۔ اللہم اجعلنا من الصالحین۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، اس پروگرام سے جڑے ہوئے تمام حضرات و خواتین سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، قرآن اسی میں اترا۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو کبھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ رمضان یہ ایسا مہینہ ہے، آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا سورہ توبہ میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے دنیا میں 12 مہینے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے کوئی مہینے کا نام نہیں آیا سوائے رمضان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نزول قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو چن لیا تھا، اس لیے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، قرآن سے برکت حاصل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں رمضان برکت زمانی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بابرکت کتاب ہے، تبارک الذی نزل الفرقان کئی جگہ آیا۔ تو جب قرآن سے برکت حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ 6 شکلیں ماشاءاللہ ابن عثیمین کے شاگرد صالح عثیمی حفظہ اللہ نے ایک درس میں بتائی تھیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر ہم جو ہے سورہ لقمان کی تفسیر میں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن سے اگر برکت حاصل کرنا ہے تو اس کی 7 شکلیں ہیں۔ سب سے پہلے پڑھنے کی برکت۔ جب بندہ پڑھتا ہے ماشاءاللہ وہ بہت برکت والی کتاب ہوتی ہے، بڑی برکت والا عمل، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الف لام میم پڑھا تو ماشاءاللہ 30 نیکیاں، اللہ اکبر۔ تو یہ پڑھنے کی برکت ایک ہے، اور اسی طریقے سے عمل کرنے کی برکت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں دعوت دی۔ 2 ہوئے۔ نمبر 3 ہے برکت و استماع، اس کو غور سے سننے کی برکت۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ استماع جو ہوتا ہے نا، اصل میں غور سے سننے کا معنی تو آتا ہے، مگر قرآن کی تعظیم کو اپنے اندر رکھ کر، اللہ کی عظمت کو اپنے اندر رکھ کر قرآن سننا، اتنا پورا معنی ماشاءاللہ استماع کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے جب جنوں نے قرآن سنا تو ماشاءاللہ ان کی زندگی کیسے بدلا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، سمع نہیں کہا، استماع کہا۔ اور اسی طریقے سے ایک تو پڑھنے کی برکت، عمل کرنے کی برکت، غور سے سننے کی برکت۔ لہذا جب ہم تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں تو یہ بھی بڑا بابرکت عمل ہے۔ اسی طریقے سے برکت الاستشفاء بہ، اس سے شفا حاصل کرنا، جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے سینے میں روحانی جسمانی جتنی بیماریاں ہوں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 5 برکت العلم، اس کا علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن پڑھنا پڑھانا۔ اس میں حفاظ اور مدارس میں پڑھانے والے پورے اساتذہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھنا اور آپ تمام لوگوں کا شریک ہونا یہ بھی جو ہے قرآن کے علم کی برکت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 6 برکت الحکم بہ والتحکم الیہ، یعنی قرآن کی روشنی میں اپنے سارے مسائل حل کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ تم قرآن کی روشنی میں اپنے تمام فیصلے حل کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ نمبر 7 ہے قرآن سے حاصل کرنا نصیحت، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ تدبر بہت ضروری ہے۔
تو یہ 6-7 شکلیں علماء نے بیان کی ہیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور برکت کی ان تمام نوعیتوں کو آپ اس رمضان کے مہینے میں حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے لطائف المعارف، وہ کتاب بہت بہترین ہے، میں تو سمجھتا ہوں ہر طالب علم کے پاس ہونا چاہیے، اردو میں ترجمہ ہوا نہیں معلوم، بہرحال اس میں فرماتے ہیں راتوں میں قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو کیوں سناتے تھے؟ تو علامہ ابن حجر بھی فرماتے ہیں دن میں آوازیں ہوتی ہیں، مشغول ہوتا ہے انسان، رات میں یکسوئی ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں قرآن سناتے تھے ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال راتوں میں جبریل کو قرآن سناتے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا چھوڑ جانے کی ایک جو ہے اشارہ تھا۔ اب آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم سورہ لقمان میں ڈائریکٹ داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 سورتیں ہیں اور 8 کلاسیں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، قرآن کتاب ہدایت ہے اور یہ مہینہ اپنی روحانی تربیت کا اور ہدایت پانے کا ہے، تو اسی لیے میں مناسب سمجھوں گا ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں، فتنوں سے بچا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس رنگ کو غالب کر کے میں اس سورہ لقمان کے فوائد آپ کے سامنے بتائے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی سورت جب بھی پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اہل علم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ مکی یا مدنی بتاتے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی تفسیر فتح القدیر میں جب میں نے دیکھا تو یہ 2 قول مجھے نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ سورت مکی ہے سوائے 3 آیتوں کے، تقریباً آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ یہ ابن عباس کہتے ہیں پوری سورت مکی ہے سوائے 3 آیتوں کے، 27، 28، 29۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ پوری سورت مکی ہے سوائے 2 آیتوں کے۔ بہرحال اس سورت کے مضامین کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کے مکی ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل اس سورت کی تقریباً وہ 3-4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نضر بن حارث کا حوالہ دے کر بتایا کہ وہ اللہ کی نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے ایران سے گانے والیوں کو منگاتا تھا اور منگا کر نبی کی دعوت کو روکنا چاہتا تھا۔ اس سے بھی ہلکا اشارہ ملتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اب یہ صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں تو عموماً مفسرین کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ عالم مراد ملی گزر جاتے ہیں، مگر ماشاءاللہ عرب علماء کے تبحر علمی کا ماشاءاللہ وہ تبحر علمی دیکھیے، یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات جو بھی آتے ہیں کبھی 1 بھی ہے، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، اور کاف ہا یا عین صاد 5 تک بھی آتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حروف کو ثابت کر ان حروف کو ذکر کر کے بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کو ابدی طور پر ثابت کرنا، یعنی آپ جانتے ہیں قرآن کی تعریف کرنا بولے تو ایسا یہ ہے کہ اللہ نے پورا قرآن پڑھا، جبرائیل نے سنا، جبرائیل نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سیکھا۔ تو اس طریقے سے قرآن کو حقیقی طور پر اللہ نے پڑھا ہے، جبرائیل نے سنا ہے، اسی لیے بولتے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کو ثابت کرنا، صفت کلام بات کرنا، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے انداز بات کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان حروف مقطعات کو ذکر کرنے کی دوسری ایک بڑی وجہ بیان کی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ سے کہتا ہے کہ اے کفار مکہ تم کو اپنی زبانوں پر بہت ناز ہے، دیکھو جن حروف سے تمہارا کلام بنا ہے اسی حروف سے یہ کلام بھی ہم نے اتارا ہے، اگر تمہارے اندر دم ہے تو اس کا مقابلہ کر سکو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو چیلنج کیا نا اس میں کئی ہیں، اللہ نے کہا فأتوا بعشر سور، 10 صورتیں لاؤ، کبھی کہا فلیأتوا بحدیث میں اس جیسی بات لاؤ، کبھی بولا فأتوا بسورۃ من مثلہ، آخری مرحلے کی یہ آیت آئی کیا ہے فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اب بھی نہیں کر سکے، قیامت تک نہیں کر سکتے، اگر قرآن کے مقابلہ نہیں کر سکتے تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معزز حاضرین حضرات و خواتین، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ نے فرمایا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہاں دیکھیے حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام تعلیمات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اس کا جو بھی پیغام ہے ماشاءاللہ وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کا جہاں تذکرہ فرمایا تو اس سے پہلے اللہ نے، یہ غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے
حضرت لقمان کی حکمت کا جہاں تذکرہ فرمایا، حکمت بر نصیحت کا ذکر فرمایا، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو حکیم سے متصف فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن حکیم ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کو اتارنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جو ہے حکیم کی صفت سے متصف ہے۔ اور اسی قرآن میں حکمت بھرے قرآن میں اللہ نے لقمان حکیم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ ہدی و رحمہ، یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے محسنین کے لیے۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو ایسے معلوم ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور نہ آئے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کیا ہے؟ ہر کام کو کمال درجے میں رہ کر کرنا، اور یہ احسان واجب ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اور جو لوگ ہر کام کو کمال درجے میں رکھ کر اچھے انداز سے کرتے ہیں اللہ ان کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ کہا ان اللہ یحب المحسنین۔ تو محسن کون ہیں؟ قرآن اس کی صفت آگے بیان کرتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہم نے جو کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کا مضمون شاید سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شروط کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع سے، توجہ سے نبی کے طریقے پر پڑھنا، یہ اصل میں کیا ہے؟ اقامت صلاۃ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے بولتے اے عمر، جب میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو نبی کی نماز یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک صحابی ایک تابعی کے پیچھے نماز پڑھ کہتے ہیں کہ یہ نبوی نماز ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ احسان نماز پڑھنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو، خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدن کی تنوین کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ تعظیم کی تنوین ہے، مطلب یہ ہے یہ ان لوگوں کو ہدایت دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی کچھ دے دے تو فلاں دیے نام لکھ لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے تو ماشاءاللہ دنیا کے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ اور اللہ تبارک نے کیا کہا؟ ہم المفلحون، فلاح، فوز و فلاح میں بعض علماء نے فرق بتایا۔ علامہ شوکانی خود قد افلح المؤمن کی تفسیر میں کہتے ہیں افلح بولے تو بڑی کامیابی کو بولتے، جیسا کہ اللہ تبارک جیسا کہ اذان میں خود دیکھتے ہیں حی علی الفلاح، لوگو بڑی کامیابی کی طرف آؤ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں آنا بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ اکرام کے کئی اقوال ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ اکرام کے کئی اقوال ہیں، بلکہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مطلب یہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ آیت میوزک کی حرمت کے بارے میں اتری ہے، تو لہذا معلوم ہوا نضر ابن حارث اور ان جیسے صنادید قریش، سردار قریش نے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے کبھی میوزک کا سہارا لیا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، سیٹی مارنا، ننگے ناچنا اور تالیاں بجانا یہ کفار مکہ کی کیا ہے؟ عبادت ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا۔ تو یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں مراد میوزک ہے، موسیقی ہے، گانے بجانے کی طرف اشارہ ہے۔ اب آج کل ہم دیکھتے ہیں امت میں ایک فتنہ، میوزک کا فتنہ بھی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم انشاءاللہ درس کے آخر تک اس پر ہم بحث کریں گے۔ یہ میوزک ہو، موسیقی ہو، گانا بجانا ہو تو یہ حرام ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحریم آلات الطرب، انہوں نے اس کتاب میں ماشاءاللہ میوزک کی حرمت پر قرآن سے کئی دلائل ذکر کیے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، تو اس طریقے وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ میں بھی ہے۔ تو میوزک کی حرمت قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ میوزک چاہے گانے میں ہو، وہ میوزک چاہے عربی نظموں میں ہو، وہ میوزک چاہے قوالی میں ہو، کہیں بھی ہو، میوزک حرام ہے اور گانا بجانا حرام ہے۔
اب اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ان کے اشعار ہیں، نونیہ بولتے ہیں اسے، اس میں کیا فرماتے ہیں دیکھو، حب القرآن و حب الحان الغنا فی قلب عبد لیس یجتمعان. کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ، کہتے ہیں کہ قرآن کی محبت اور گانوں کی محبت کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ابن القیم کی کتاب اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، اس کتاب میں انہوں نے گانے بجانے موسیقی کے نقصان پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے، جس دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں گانے کی محبت نہیں ہو سکتی. قرآن کی پاکیزہ محبت ایسی ہے، وہ گانے بجانے موسیقی کی محبت کو بھگا دیتی ہے. اگر بندے کے دل میں موسیقی کی محبت آ جاتی ہے تو قرآن کی پاکیزہ محبت کو وہ بھگا دیتی ہے. لہٰذا اس طریقے سے معلوم ہوا آگ اور پانی کی طرح ہے یہ. تو اس طریقے سے یہ موسیقی اور میوزک آج ایک نئے فیشن اور تہذیب کے طور پر دنیا میں مشہور ہو رہی ہے. اس فتنے سے اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو بچانا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے، میوزک چل رہی ہے، اگر وہ بند کرنا ہمارے بس میں ہے تو ماشاءاللہ ہم بند کر دے سکتے ہیں اسے. شاپنگ مالوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی فلائٹ میں اڑتے ہیں، ایسی صورت میں ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. اس کی کراہت اپنے دل میں رکھنا، ہیڈ فون کے ذریعے اس کو اپنے بچا کر رکھنا چاہیے. اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں گانے بجانے میوزک کے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گانا بجانا موسیقی دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے بارش ہوئی تو درخت پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ میوزک اور گانے بجانے کے برے اثرات میں قرآن سے دوری بھی ہے. آج کا نوجوان کیا ہو رہا ہے؟ آج کا نوجوان قرآن سے دور ہو رہا ہے، درس قرآن سے دور ہو رہا ہے، خیر کے مجلس سے دور ہو رہا ہے. کیوں دور ہو رہا ہے؟ میوزک کی محبت ہے. آج دیکھتے ہیں بلکہ میوزک کی محبت ہے تو خود بخود ناچنے لگتے ہیں، ان کا دماغ بھی ناچتا اور جسم بھی ناچتا، ترب آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بتایا کہ یہ شیطان کی مکاری ہے، بلکہ علامہ القیم رحمہ اللہ تو بولتے ہیں میوزک شیطان کا قرآن ہے. اللہ اکبر. سن کر جو ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ جھومتے رہتا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں رقیۃ الزنا، کہا کہ یہ گانا بجانا یہ سب کیا ہے؟ زنا کے لیے زنا کی ایک سیڑھی ہے. لہذا دیکھتے ہیں جو آدمی موسیقی میں گرفتار ہوتا ہے، میوزک میں مبتلا ہوتا ہے، گانے بجانے میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ضرور زنا میں پڑتا ہے. اسی طریقے سے یزید ابن الولید رحمہ اللہ نے بنو امیہ کو کیا لکھا دیکھو ماشاءاللہ، ایاکم والغنا، لوگو میوزک سے بچ کر رہو. میوزک کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ فإنہ ينقص الحیا، وہ حیا کو ختم کر دیتا ہے. ویزید الشہوہ، اور شہوت میں اضافہ کرتا ہے. بسوں میں دیکھتے آپ، گورنمنٹ بسوں میں چھوڑ کر کے، گورنمنٹ بسوں میں بھی ڈرائیور سنتا ہو، اور سول بس بولتے جنوب میں، یعنی وہ بسیں جو پرائیویٹ ہوتی ہیں اس میں گانے تو اتنے زور سے ہوتے ہیں، وہ شہوت میں نہیں پڑنے والا انسان سونا تو شہوت میں پڑ جاتا. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے اجنبی مرد عورت بازو بیٹھتے ہیں، گانے سے کیسے اثر ہوگا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اور مردوں کا عورتوں سے ملنا ایسے ہی ہے جیسے لکڑی کا آگ سے مل جانا. اللہ اکبر. تو اس سے حیا ختم ہوتی ہے، شہوت بھڑکتی ہے، مروت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں نوجوانوں کے چہرے سے مروت و شرافت کا سنجیدگی خاتمہ ہو چکا. کیوں خاتمہ ہو چکا؟ میوزک. اور اسی طریقے سے کہا وَإِنَّهُ لَيَنُوبُ عَنِ الْخَمْرِ. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. یزید بن ولید رحمہ اللہ کہتے ہیں اے بنی امیہ کے لوگوں، دیکھو یہ شراب کا نائب ہے. انہیں شراب جو کرتا ہے اس کی نیابت کرتا ہے. وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الْمُسْكِرُ، اور شراب جو کرتا ہے وہ پورے کام اس میں کرتا ہے. ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں الغنا مفسدۃ للقلب مسقطۃ للرب. اللہ اکبر. دونوں جملے میں ضحاک رحمہ اللہ نے میوزک اور گانے بجانے کے مقاصد، اس کے برے اثرات کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ دلوں کو غارت کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو ادب سکھاتے ہوئے کہتے ہیں آلات غنا سے دور رہو، شیطان شروع کرتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے اور آدمی کے دل کو پراگندہ کر دیتا ہے. آج کل ہمارے بچے عیسائی مشریوں میں پڑھ رہے ہیں، ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈانس کی کلاس بھی آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا سوال کیا.
اور نفع نہ دینے والے علم سے آپ نے پناہ مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ۔ اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ علم کی دنیاوی دینی عصری تقسیم صحیح نہیں ہے، علم کو دو حصوں میں تقسیم کرو، نافع اور ضار۔ یہ نقصان پہنچانے والے علوم میں جادو کا بھی علم ہے، ستاروں کا بھی علم ہے، اور نقصان دینے والوں میں ڈانس کا علم بھی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو ڈانس وغیرہ سے بہت دور رکھو۔ اور ائمہ اربعہ وغیرہ بلکہ بعد کے فقہا نے بھی یہ قوالی کی بھی حرمت کا ماشاءاللہ فتویٰ دیا ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں عروس ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، رات میں محفل سما ہوتی ہے، وہ شراب پی لے کے نعوذ باللہ دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ تو یہ محفل سما، یہ قوالی، یہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں رمضان آگت، رمضان کے موقع پر ہماری عادت ہوتی ہے کہ رمضان میں جو غلط ہے اس کو صحیح کرتے ہیں۔ رمضان تو لوگ نظمہ سنتے ہیں، اور بعض چینل ہیں بدعتیوں کے، اس میں خالی نظمہ پڑھو۔ یاد رکھیے نظمہ پڑھ کے ڈلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ نظموں میں میوزک بھی ہے، عورتوں کی آواز بھی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے مسجدوں میں نظمیں سے پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا ہمارے مساجد کو ان تمام سے پاک ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میوزک سے بہت دور بھاگتے تھے، اور یہ میوزک کے برے اثرات میں ایک اثر یہ بھی بتایا کہ دماغ کا زنا ہوتا ہے، اور جو لوگ میوزک زیادہ سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، خیالی زندگی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نفسیاتی مریض، اب دیکھتے ہیں کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ چھوڑ کے چلے گئے تو بس جا کے بیٹھ گیا، کہیں گے اس کے فوٹو پکڑ کے فیس بک میں ڈال لیتا ہے نعوذ باللہ، تو نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، رنج و غم آ جاتا ہے، دماغ کی بیماریاں آتی ہیں۔ وہ ہیڈ فون جو رکھتے اس سے خود بولتے کان کا سرطان آتا ہے، یہ سنے تو دماغ زنا کرتا، اس کے رگیں زنا کرتی ہیں، رگوں پر اثر ہوتا ہے۔ اور بعض محققین یہ سب کہنے والے خود امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹر، نفسیاتی امور پر پی ایچ ڈی کرنے والے لوگوں کا تجزیہ یہ ہے، انسان کی یادداشت پر بھی بہت برا اثر چھوڑتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں، ایک والد کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، دوسرے دن گانے سن رہی ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں گانے سنتی ہو، تو باپ کیا تربیت کیا دیکھو، بولتی ہے باپ کے غم کو بھلانے کے لیے نعوذ باللہ میں کیا کر رہی ہوں، گانے سن رہی۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ آج کا نوجوان قرآن سے دور ہے، غم ہے، رنج ہے، تکلیف ہے، ڈپریشن ہے، یہ کب ختم ہوگا، قرآن لوٹنے کی طرف بھی ختم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بعض اطباء اور محققین نے بھی بتایا، دیکھیے اگر خاتون حالت حمل میں، اللہ اکبر، اگر خاتون حالت حمل میں گانے سنتی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر بھی غلط پڑتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کا قصہ بیان فرمایا، تو مریم ماشاءاللہ حالت حمل میں کھجور کھاتی، بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، ماشاءاللہ اس کا اچھا اثر کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ تو ماں حالت حمل میں نیک ہے تو بچے بھی نیک، اگر وہ حالت حمل میں غلط ہے اور نماز نہیں پڑھتی، دین بیزار ہوتی ہے، تو بچے بھی دین بیزار ہی پیدا ہوں گے۔ اور بولتے ہیں حمل والی عورت سنی تو اس کے کانوں پر بھی اثر پڑتا، اس کے ہونے والے بچے پر بھی اثر پڑتا، اسی لیے شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میری امت میں دھسایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کب دھسایا جائے گا؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت میں گانے والے مرد اور گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گے۔ آج کل دیکھتے ہیں یہ فلمی دنیا سے جڑنے والے مسلمان، ایکٹر مسلمان، ماشاءاللہ ایسی چیز بھی ہے کہ کچھ ایکٹر مسلمان بھی ہو گئے الحمدللہ، ایسی چیز بھی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ فلموں میں کام کرنے والے، گانا لکھنے والے، گانا گانے والے، اس میں جہاں غیر مسلم ہیں وہاں مسلمان بھی ہیں۔ تو اس درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بتانا چاہیں گے کہ ایمان کی پاکیزگی رکھ کر ایمان کی پاکیزگی رکھ کر کوئی بھی بندہ گانے کی قباحت میں نہیں پڑ سکتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جو زنا کرتا ہے تو اس سے کمال ایمان کی نفی ہو جاتی۔ ایمان کی طہارت بھی اور زنا کی غلاظت بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے یہ گانا بجانا، موسیقی گندی چیزیں ہیں، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور رہے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو، مسجدوں کو،
جو ہے میوزک سے پاک رکھیں، جب مسجد کو جائیں تو اپنے فون کو سائلنٹ میں رکھیں۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے وہ گانے کی میوزک آ گئی تو بچوں کو معلوم ہو جاتا کون سی فلم کا گانا ہے، نعوذ باللہ۔ روزہ رکھتے ہوئے اس روحانی ماحول میں اس طرح کی چیزیں بولنے میں ڈر ہوتا ہے، بس انکار منکر کی چیزیں مجھے بولنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ میوزک کی فتنہ ہے، میوزک ایک فتنہ ہے، اور اسی طریقے سے گانا بجانا بھی فتنہ ہے۔ اس فتنے سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک نے کیا کہا، جو لوگ میوزک کے آلات کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے بغیر علم کے لوگوں کو روکیں اور اس کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، لوگ گانے ڈالنا بولے تو کہ دکان میں جاتے تھے، وہاں جا کے 10 روپے ڈے ڈال لیتے تھے۔ سورہ نور کی مجھے وہ آیت یاد آتی ہے، معاشرے میں کوئی بھی برائی پھیلایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ لہٰذا رمضان کا یہ موقع ہے، میوزک کی چیزیں، عورتوں کی تصویریں، گانا بجانے سے مکمل طور پر دور رہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ رمضان غلط چیزوں سے دور رہنے کے لیے بہترین مشق اور پریکٹس ہے۔ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، نشہ ہے، گانجا ہے یا افیم ہے، ان تمام سے بڑھ کر میوزک سے اپنے گھروں کو مسجدوں سے پاک رکھیے۔ اللہ نے آگے کیا کہا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ دیکھیے قرآن کی آیتیں جب متکبر انسان کے سامنے پڑھ جاتی تو کہ تکبر کرتا ہے، تو تکبر بھی کرتا ہے گویا اس کے کان میں ایک بوجھ ہے۔ جیسے ہم کسی دوست کو بولتے تمہاری بات نہیں سنائی، ویسا شرارت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اللہ نے آگے کہا، بے شک جو لوگ ایمان لے اور نیک کام کے لیے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ یہ جنت کے دروازے کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں یہ بتایا کہ تم جنت میں جانے والے اعمال کرو، جنت میں جانے کی پوری کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں اپنی کائنات کو نشانیاں بتائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا جس کو تم دیکھتے ہو۔ آپ دیکھتے، مثال دیتا ہوں، عموماً یہ گھر ہے، گھر بنانا ہو تو بھانسے دیتے ہم اسے، وہ میستری پانی ڈالتا ہے، 21 دن کے بعد نکالتے وہ، مگر ماشاءاللہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اور خصوصاً بے ستون آسمان دیکھنا ہو تو صحرا میں دیکھ سکتے آپ، انڈیا میں راجستھان ہے، عرب وغیرہ ہے، تو اللہ نے بغیر ستون کے آسمان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم نہ لڑک جاؤ۔ کیا مطلب ہوا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین میں پہاڑوں کو میخوں کی شکل دی، جیسا کہ فرمایا والجبال اوتادا، یہ پہاڑ بھی اللہ کی نعمت ہیں، وبث فیہا من کل داب، اور اس میں ہر رینگنے والے کو ماشاءاللہ جو ہے پھیلایا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پانی برسا کر ماشاءاللہ ہر ایک سے عمدہ چیزیں پیدا کی۔ دیکھو ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تم بتاؤ فارونی، تم بتاؤ کہ معبودان باطل نے دنیا میں کیا پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا کون، اللہ ہی ہے۔ یہ چیز ہر فطرت کے انسان میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کسے بولے تو نہیں، ایشور پیدا کیا ہے، وہ الخدا پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے پیدا کرنے میں، مارنے میں، جلانے میں، بارش برسانے میں معبودان باطل کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، یہاں تو ایسے کہا أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، کیا آسمانوں میں ان کا پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے؟ اگر یہ کسی کتاب میں ہے تو کتاب لے کر آؤ، بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النمل میں امن خلق سے لے کر پورا سبب بتاتا ہے، یہ کام کرنے والا اللہ ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا آسمان سے پانی برسانا، بس بغیر ستون کے آسمان کو پیدا کرنا، پہاڑوں کو میخوں کی شکل دینا، عمدہ چیزیں پیدا کرنا، یہ اصل میں اللہ کی کاریگری ہے، لہذا اللہ کی کاریگری بڑی عمدہ ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ظالم سمراد یہاں کون، کافر ہیں، اس لیے کہ آدمی جب اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور اللہ کے دوسروں کو شریک کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ لہٰذا ایک رکوع کے درس پر اپنے درس کو ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ سورہ لقمان کے آگے کا جو واقعہ ہے لقمان کا، ان کی حکمت بری نصیحت کا انشاءاللہ اس کا تذکرہ لے کر ہم اگلے حلقے میں آپ کے سامنے آئیں گے۔
پورا خلاصہ یہ ہے، سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس کی 3 یا 2 آیتیں مدنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا حکمت بری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بتایا کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ ہدایت بہت بڑی دولت ہے۔ میوزک، گانے بجانے کے آلات، یہ سب بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ کفار مکہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ قرآن کو سن نہیں سکتا۔ آج یہی تو حال ہے نوجوانوں کا، ان کے سامنے اتنا تکبر ہوتا ہے، مطلب میوزک سن کر اگر قرآن آن کرتے ہو تو بن کر سننے نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اپنے کائنات کچھ نشانیاں بتائیں، ان تمام نشانیوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے ان تمام کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تب اکیلا ہے، ان تمام خالق ہے، عبادت بھی اسی کی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ قرآن میں ہمیں قرآن سے جڑنے، قرآن میں تدبر کرنے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں سے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ میوزک، گانے بجانے کی فتنے سے مساجد کو، اپنے گھروں کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میوزک کی اس فتنے سے اپنی عورتوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، تمام خواتین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں قرآن کی محبت ڈالے، اور یہ جو غلط محبت ہے میوزک کی، غلط محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، میں نے کوئی غلط بات کہی تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔